آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کہہ لیجئے کہ اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ آج کے دن یعنی 26 صفر کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سفر ہجرت کا آغاز کیا، یعنی 27 کی رات تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 26 صفر 14 نبوی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت دی، اور آج بھی 26 صفر ہے۔ انگریزی تاریخ آج 23 ستمبر ہے۔ یہ آپ حسن اتفاق کہہ لیجئے کہ جب نبی کریم علیہ السلام غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد اور راستے میں جو آپ کا ٹائم لگا، آپ جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں وہ بھی 23 ستمبر کا دن تھا۔ گویا کہ اسلامی تاریخ جو ہے اس مناسبت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی، اور اسی رات جو آنے والی تھی 27 کی، آپ نے اپنے سفر ہجرت کا آغاز کیا، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آج کی تاریخ تھی، یعنی آج سے 1400 سال پہلے۔ ہجرت مدینہ بلا شبہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت ہی نمایاں پہلو ہے، اور یہ بات تو ویسے کرنا ہی لا یعنی ہے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی، کیونکہ اگر کا لفظ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، اگر ایسا میں نہ کرتا، مگر صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کیے دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا جو اتمامی پہلو تھا، جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کا جو ایک مقصد بیان کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے آپ کو اس لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، ہدایت کا رہبر رہنما بنا کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ کا دین دنیا جہان کے ادیان پہ غالب آ جائے۔ اور غلبہ دین مکہ مکرمہ کے آپ کے 13 سالہ نبوی دور میں ہمیں اس طرح کا مشن نظر نہیں آتا جو مدینہ منورہ میں جا کے پورا ہوا ہے۔ چنانچہ ہجرت مدینہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اعلان کر دیا کہ سچے حق والے مومن یہی لوگ ہیں، الذین آمنوا وہاجروا، کہ وہ ایمان والے جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اللہ ان کی تعریف نہ کرے؟ فرمایا والذین آووا ونصروا، اہل ایمان کا وہ طبقہ جنہوں نے ان کو پناہ بھی دی اور ان کی مدد بھی کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ برحق اور سچے ایمان والے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے بھی ہیں اور باعزت رزق کے وعدے بھی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو باعزت رزق دیا، کیسی خوشحالی آئی، یہ مسلمانوں کی جو ساری تاریخ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے مدنی دور سے لے کے خلفائے راشدین کا جو دور ہے، آپ تصور کی دنیا میں ذرا جا کے دیکھیں کہ ایک ایک مارکے میں مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا کی، جو غنائم ملے، جو مال فے کی صورت میں مسلمانوں کو نصیب ہوا، جو جزیہ اور خراج کی مد میں مسلمانوں کو ملا، بلا شبہ آج کی کوئی بھی بڑی سے بڑی جو معاشی طاقت ہے، بڑی سی بڑی، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشی پالیسیاں دی تھی وہ آج سے یا ہمارے اصولوں سے بہتر تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آپ کی سیرت کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک پہلو
اپنے اندر سینکڑوں اسباق اور حکمتیں رکھتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام 10 سال مکہ مکرمہ میں جو حالات رہے، وہ سیرت کے جب عنوان پہ بات ہوئی تھی سارے آپ کے سامنے گوش گزار کیے تھے۔ 13 سالوں میں جو مظالم ہوئے، ہجرت حبشہ ہوئی پہلی، پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، 3 سالوں کے لیے مسلمانوں کو قید میں ڈال دیا گیا، سماجی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا۔ مگر آپ دیکھیے سرور کونین علیہ السلام کی استقامت کیا تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب یہ واقعات پڑھتا ہوں، یقین جانے کہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے الفاظ نہیں ملتے، سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، کائنات کے بڑے سے بڑے بہادر آ جائیں، ایک نہیں، لاکھوں نہیں، ساری دنیا کے بہادر جمع ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کے ایک واقعے کی جو استقامت ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 3 سال آپ کو بند رکھا گیا، اور جیلوں میں جو قیدی ہیں ان پر اتنے مظالم نہیں ہوتے جتنے نبی کریم علیہ السلام کو جن مصائب اور جن مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ آج ہماری جیلوں میں قیدیوں کو بھی 3 وقت کھانا دیا جاتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اور بنو ہاشم جو اس سوشل بائیکاٹ کو فیس کر رہے تھے، وہ چمڑا ابال ابال کے کھاتے تھے، درخت کے پتے ابال ابال کے کھاتے تھے، مگر کہیں پہ آقا کریم علیہ السلام نے کوئی منت سماجت نہیں کی، کوئی آپ نے ان سے یہ بات نہیں کی کہ اچھا مجھے ایک بار آپ چھوڑ دو، میں آج کے بعد اپنا جو مشن ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو مشن دیا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جب سوشل بائیکاٹ ختم ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام طائف کا رخ کر لیتے ہیں۔ گویا کہ اہل ایمان کو یہ سبق دیا کہ اگر ایک رستہ بند ہو جائے تو اللہ نے باقی جو رستے آپ کے لیے رکھے ہوتے ہیں ذرا ادھر ادھر سے رستہ بنانے کی کوشش کریں۔ آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں، طائف میں آپ کا پیغام تو پہنچ گیا، مگر کوئی خاطر خواہ جسے کہیں کہ فوری طور پہ رزلٹ نہ ملا، رزلٹ تو مل گیا جب طائف فتح ہوا، لوگ مسلمان ہو گئے، مگر فوری طور پہ کوئی اچھے واقعات جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے۔ آپ واپس تشریف لاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے پیغام کو غالب کرنے کے لیے نبی رحمت علیہ السلام نے کس قدر اپنی جد و جہد اور کوششیں صرف کی، اپنی زندگی وقف کر دی۔ اب آپ تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی بھی قافلہ جو مکہ میں آئے میں ان سے ملوں اور ان کو اپنا پیغام پہنچاؤں۔ 11 نبوی میں 6 لوگ جو آتے ہیں، بعض نے 7 لکھے ہیں سیرت نگاروں نے، آپ ان سے ملتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اوس اور خزرج جو عرب کے 2 قبائل تھے یثرب میں رہنے والے، یہ 7 افراد اوس اور خزرج میں سے تھے، ایک ہی دن میں 7 کے 7 مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بعض سیرت نگار اس کی وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ میں جو یہودیوں کے قبائل تھے وہ ان سے کہتے رہتے تھے کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے اور وہ ہم میں سے ہوگا۔ یہ بات انہوں نے سن رکھی تھی۔ جب نبی رحمت علیہ السلام کا پیغام سنا، ایک ہی نشست میں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کی دعوت رات کی تاریکی میں ان کو تھی۔ گویا کہ حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اگر دن کی روشنی میں آپ اپنے مشن میں ناکام رہتے ہیں تو رات کی تاریکی میں اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے کوشش کیجیے۔ یہ 7 لوگ چلے جاتے ہیں، یہیں پہ طے ہو جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال پھر انہی دنوں میں آپ سے اسی مقام پہ ملاقات ہوگی۔ یہ جاتے ہیں، جا کے بتاتے ہیں۔ اگلے سال 12 نبوی میں، نبوت کے 12ویں سال، 12 افراد کا قافلہ دوبارہ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پھر رات کی تاریکی میں ان سے جا کے ملتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ یہ پہلی بیعت ہے جو مینا کے مقام پہ، جہاں پہ آج ہمارے حجاج جمع ہوتے ہیں، کیونکہ حج کی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔
حج کرنے لوگ آیا کرتے تھے، 12 لوگ ایمان قبول کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے جو دین آپ کی طرف نازل ہو چکا ہے، آپ اپنے کسی مبلغ کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ سرور کونین علیہ السلام کی جو نظر انتخاب ہے وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ پر ٹھہرتی ہے۔ آپ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجتے ہیں اور ان کا لقب پھر مقری المدینہ پڑا، یعنی مدینہ منورہ کے بہت بڑے قاری، مدینہ منورہ میں قرآن کی تعلیم دینے والے۔ بعد ازاں نبی کریم علیہ السلام نے نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ بھی جائیں اور مصعب کے ساتھ مل کے اہل یثرب کو دین کی تبلیغ کریں۔ سامعین مکرم، پورے 1 سال میں انہوں نے کیا کیا مظالم اور مصائب کا سامنا کیا، وہ الگ سے واقعات ہیں، اتنے لمبے لمبے تفصیلی واقعات ہیں۔ ایک ایک جو سردار تھا اس نے جو مزاحمت کی، جو انہوں نے باتیں کی، مگر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جواب صرف قرآن پڑھ کے دیا کرتے تھے، غلط باتوں کا جواب بھی قرآن کی تلاوت پڑھ کے دیا کرتے تھے، اپنا اخلاق ان کے سامنے پیش کرتے۔ اگلے سال سن 13 نبوی میں 73 افراد مسلمان ہونے کے لیے مکہ مکرمہ میں آ جاتے ہیں اور 2 خواتین بھی ان میں شامل تھیں، یعنی 75 کا جو قافلہ تھا یہ وہ پہلی بنیادیں ہیں جو مسلمانوں کی ہجرت مدینہ کا سبب بنتی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے وقت طے تھا پہلے سے کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم نے آپ سے ملنا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ بہت سارے کام وہ حکمت کے منافی ہوتے ہیں، مگر ہم دین کے کھاتے میں ڈال کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں تو دین پہ چلنے والا ہوں، میں ان حکمتوں کو نہیں مانتا۔ حضور اکرم علیہ السلام سے بڑھ کے دین پہ چلنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، مگر حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس دعوتی مشن کو ابھی خفیہ رکھا جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت صحابی رسول ہیں، وہ بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ وہ کہنے لگے ہماری ایک جگہ طے تھی کہ رسول اکرم اس جگہ پہ آ کے ملیں گے۔ دن کے اوقات میں اہل مکہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک جو شب و روز کی آپ کی ایکٹیویٹی تھی، آپ کی مشغولیات تھیں، آپ کس سے مل رہے ہیں، کس سے آپ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، ساری وہ چیزیں سامنے رکھتے تھے۔ اور طفیل دوسی کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، جو بھی بڑا سردار آتا تھا پہلے مل کے کہہ دیتے تھے کہ ان سے بچ کے رہنا۔ کوئی کہتا تھا یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، اس کی باتیں بڑی میٹھی ہیں، مگر نبی کریم علیہ السلام نے رات کا انتخاب کیا۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم سو گئے، جب رات کے 2 پہر گزر گئے اور تیسرا پہر شروع ہونے والا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام حسب وعدہ ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے مذاکرات ہوتے ہیں، بیعت ہوتی ہے جسے بیعت عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ دوسری بیعت جو مینا کے مقام پہ ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئی، وعدہ لیا گیا، اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا بتاؤ میرا ساتھ دو گے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وعدوں پہ ان سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ کرنا کہ میرے بھتیجے تمہارے پاس چلے جائیں اور جب مشکل وقت آئے تو ان کو اکیلے ہی چھوڑ دیں اور کہیں جی جاؤ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جانے جا کے لڑائیاں کرو، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، اچھی طرح دیکھ لو انجام کیا ہونا ہے۔ اہل مکہ نے آپ سے لڑائیاں بھی کرنی ہیں، آپ کے سردار بھی مارے جائیں گے، آپ کے لوگ قتل کیے جائیں گے، آپ کا مال بھی چھینا جائے گا، خوب اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کیا مسلمانوں کا ساتھ دو گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اہل یثرب جو تھے ان سے جو بیعت لی تھی، حدیث کی کتابوں میں جو الفاظ ہیں کہ آپ نے ان سے پوچھا تھا ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ، کیا تم اس بات کی میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے ہوئے بیعت کرتے ہو کہ جس طرح تم اپنی خواتین کی حفاظت کرتے ہو اور جس طرح اپنے
بچوں کی حفاظت کرتے ہو میری ویسی حفاظت کرو گے؟ تمام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ایسے ہی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان سے پھر فرمایا کہ دیکھو جو حق پہ چلنے کا جو خمیازہ ہے یہ بڑی تکالیف اس کے لیے برداشت کرنی پڑتی ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو حضرت برا بن معرور جو تھے وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے ہم نے جنگوں کا دودھ پی رکھا ہے، ہم نے جنگوں کا دودھ پی رکھا ہے اور ہم اسلحے کی کاٹ کے ماہر شناور ہیں، یعنی یا رسول اللہ آپ ہمیں ہلکا تصور نہ کریں، نسل در نسل ہمارا یہی شیوہ ہے، یا رسول اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کہیں گے نا پہاڑوں سے ٹکرا جاؤ ہم ٹکرا جائیں گے، آپ کہیں گے سمندروں میں کود جاؤ ہم کود جائیں گے، اللہ کے رسول ہم کبھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ جب اہل ایمان فتوحات کرتے کرتے صحرائی علاقہ جو تھا ختم ہو گیا اور میدان ختم ہو گئے، دریا اور سمندر آگے آ گئے، تو انہوں نے اپنے گھوڑے اللہ کا نام لے کے سمندروں میں انڈیل دیے اور کہا کہ صحرا بھی اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، یہ پانی بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور پانی نے ان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کیا۔ یہ ان کا ایمان تھا، یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ ایک اور صحابی اٹھے ابو الحسم، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے یہودیوں سے معاہدہ کر رکھا ہے، آپ کے جاتے ساتھ ہی ہم اسے توڑ دیں گے، مگر ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کو غلبہ دے اور آپ ہمیں چھوڑ دیں، اللہ آپ کو غلبہ دے اور آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا دیکھو میرا خون تمہارا خون ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، پھر فرمایا کہ تمہاری عزت میری عزت ہوگی، جس سے تم لڑائی کرو گے میں لڑائی کروں گا، جس سے میں لڑائی کروں گا اس سے تم لڑائی کرو گے۔ انہی کو انصار کی جماعت کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انصار سے محبت اہل ایمان ہی کریں گے اور انصار سے بغض منافق ہی کریں گے۔ انصار کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے جو مناقب ہیں، جو آپ نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، وہ بہت زیادہ کتب حدیث میں باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، مناقب الانصار، صرف وہ مناقب اور فضائل جو صرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے انصار کو آپ نے عطا کیے ہیں، صرف انصار کو۔ جب حنین فتح ہوا نا، بہت سارا مال غنیمت ملا، کچھ لوگ جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے، رسول کریم علیہ السلام نے ان کو ایمان پہ غالب رکھنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کریں، آپ نے کہا فلاں کو 100 اونٹ دے دو، فلاں کو 100 گھوڑے دے دو۔ ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا جی میرا بیٹا بھی مسلمان ہوا ہے، کہا اس کو بھی 100 اونٹ دے دو۔ ایک ایک فیملی کو 300 اونٹ دے دیے۔ انصار تھے تو انسان ہی، انصار حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے سب کچھ ان کو دے دیا ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تمہارے حصے میں محمد آئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو ہاتھ پہ صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، اس کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ یہاں سے ان کے ایمان کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہجرت مدینہ کے واقعات بیان کرنے کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ 40-45 منٹ یا 35 منٹ میں واقعات آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں اور ٹائم پورا کر لیا جائے۔ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ غور کیجئے، ہم بھی اہل ایمان ہیں اور ہم بھی محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، فخر کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو ان سے بیعت لی تھی، تمام کتب احادیث اور سیرت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج کے بعد شرک نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی تھی اللہ کو ایک مانیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد چوری نہیں کریں گے، آج کے بعد زنا نہیں کریں گے۔ وہ حرام کام جو تب تک حرام تھے، وہ تمام بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا نام لے کے کہتے تھے یا رسول اللہ آج کے بعد یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ ایک دوسری روایت ہے، اور اس روایت پہ آج اپنے آپ کو پیش کر کے ذرا دیکھیے
کیا ہم اس روایت کے معیار پہ پورا اتر رہے ہیں؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سے یہ بھی بیعت لی تھی، علی السمع والطاعۃ، اللہ کے رسول نے ہم سے بیعت لی تھی کہ ہر وقت تم نے میری باتوں کو ماننا بھی ہے اور میری باتوں کو سننا بھی ہے. علی السمع والطاعۃ فی الیسر والعسر، چاہے آسانی کے دن ہو یا تنگیوں کے دن ہو. اب یہ تو عبادہ بن صامت بیان کر رہے ہیں جو آپ نے بیعت لی تھی، مگر یہ ہر بندہ مومن سے تقاضا کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو اطاعت ہے وہ آسانیوں میں بھی ہوگی، مشکلات میں بھی ہوگی. آپ تنگی میں ہیں، آپ فراخی میں ہیں، آپ کے جیسے بھی حالات ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں کو سننا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جو آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات ہیں ان کی اطاعت کرنا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی اور پہلا تقاضا ہے. ہجرت مدینہ کی بیعت کے کیا الفاظ تھے؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی الیسر والعسر والمنشط والمکرہ، اور ان چیزوں میں بھی اطاعت کریں گے جس پہ ہماری طبیعت آمادہ ہو یا آمادہ نہ ہو، ہمارا دل اس کو پسند کرے یا نہ کرے، وہ کام آسانی سے ہم کر سکیں یا ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے مشقت بھی اٹھانی پڑے، ان کاموں میں ہم نے اطاعت کرنی ہے. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم اپنے حکمرانوں سے لڑائی نہیں کریں گے، اپنے حکمرانوں پہ ان سے لڑائی نہیں کریں گے. مگر اس پہ بات میں بعد میں کرتا ہوں کہ آج جیسے ہمارے حکمران کر رہے ہیں، ریاست مدینہ میں تو ان الحکم الا للہ کے لیے ریاست قائم ہوئی تھی نا، کہ یہاں پہ صرف اللہ کا حکم ہوگا، اور جہاں پہ اللہ کے حکم کی وائلیشن کی جائے، جن کو آپ خود ووٹ دے کے بھیجتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اور بعض احباب کہتے ہیں جی یہ سیاسی باتیں ذرا سخت ہو جاتی ہیں، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس منبر پہ کھڑے ہو کے بھی آپ نے اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات اگر آپ نے نہیں کرنی، تو پھر ہمیں جمعے پڑھانے چھوڑ دینے چاہیے. آپ جانتے ہیں جو پچھلے دنوں وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے ایک فحاشی اور ریانی بد تہذیبی ہم جنس پرستی کا جو بل ہوا تو 3-4 سال پہلے ہے وہ، مگر اب اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. مگر نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس میں ایک بنیادی اصول دیا کہ جب تک، کیونکہ قرآن کریم کی آیت اس پہ شاہد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جب تک حکمران جائز کام میں کوئی جبر مشقت بھی تم پہ کریں، وہ دین سے بات کلیش نہ کرتی ہو، ٹکراتی نہ ہو، حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی، لڑائی نہیں ہو سکتی، ان کے جائز کاموں میں بھی ہر وقت کیڑے مکوڑے نکالتے رہنا، یہ بندہ مومن کو ان باتوں سے روکا گیا ہے. جہاں پہ دین کے خلاف کوئی بات ہے، اللہ رسول کی باتوں کو چیلنج کرنے کی بات ہے، وہاں پہ بندہ مومن پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، جتنی توفیق دی ہے. اب ہماری استطاعت تو اتنی ہی ہے کہ ہم بول ہی سکتے ہیں یا ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. بہرکیف اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے حکمران ہوں ان سے تم نے لڑائی نہیں کرنی. وَأَن نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہمیشہ حق بات پہ ڈٹے رہنا ہے، اور حق بات پہ ڈٹے رہتے ہوئے کسی ملامت گر کی ملامت کو تم نے سامنے نہیں لانا. لوگ پھر تمہیں تانے بھی دیں گے، ملامت بھی کریں گے، برا بڑا کہیں گے، کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ آپ نے نہیں کرنی جب آپ حق بات پہ ہیں. اب جو آپ نے بیعت عقبہ ثانیہ کی ہے، بالکل اسی رات شیطان نے انسانی روپ میں آ کے پورے مکہ میں ندا کر دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانے لگے ہیں اور یہ اپنے ساتھیوں سے جنگ کرنے کی بیعت لے رہے ہیں، جنگ کرنے کی بیعت لے رہے ہیں. اہل مکہ کو پتہ چلا اور وہ آتے ہیں، یہ جو خزرجی لوگ آئے ہوئے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ یثرب سے آئے تھے، ان سے آ کے پوچھتے ہیں. ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول
آپ اجازت دیں چاہے ہم 75 افراد ہیں, ہماری تلواریں ہماری نیاموں میں ہیں, ہم ان سے ٹکرا جاتے ہیں چاہے سارے قتل ہو جائیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, ابھی اللہ نے ہمیں لڑائی کا حکم نہیں دیا. یہ واقعہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں پلاننگ, تنظیم سازی اور حکمت عملی کی جو باتیں تھیں وہ کس قدر آگے ہوتی تھی. اب یہ سفر کیسے ہوا, واقعات کیا ہیں, پچھلے سال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. غار ثور میں رہے, 3 دن وہاں پہ قیام کیا, کہ جو امانتیں تھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی, اور 3 دن کے بعد عبداللہ بن ارقد نام بتایا جاتا ہے, یا عبداللہ بن عریقت, جو ایک مشرک صحرائی علاقوں کا گائیڈر تھا, یہ صحرائی علاقوں کا ماہر تھا, یہ مشرک تھا, مسلمان نہیں تھا, اس کو اجرت پہ ہائر کیا گیا اور دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی گئی تھی کہ 3 دن کے بعد غار ثور پہ لے کے آ جانی ہے. اس کی قیادت میں, اس کی رہنمائی میں چوتھے عامر بن فہیرہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے غلام تھے, یہ قافلہ چلتا ہے اور راستے میں بے شمار واقعات ہوئے. سراقہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں, سراقہ تعاقب کرتے ہوئے پہنچا, ایک بار خود گھوڑے سے نیچے گر گیا. اس نے اپنے تیر جو تھے, مشرکین فال کے تیر نکالتے تھے, تیر نکال کے دیکھا کہ محمد کا پیچھا کرنا یہ میرے لیے خیر ہے یہ شر ہے. اس کے تیر نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, فال کا تیر جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. پھر تعاقب کے لیے پہنچا, دوبارہ جو اس کا گھوڑا تھا وہ زمین میں دنس گیا. اس نے وہیں سے آواز لگائی مجھے امان چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے عامر بن فہیرہ سے کہا, یہ لکھنا جانتے تھے, آپ نے فرمایا عامر سے کہ عامر ان کو امان نامہ لکھ کو دے دو. اور پھر یہ غزوہ حنین کے موقع پہ مسلمان ہوئے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے امان نامے میں لکھوایا تھا کہ سراقہ وہ دن کیا شاندار ہوگا جب کسرا اور ایران کے محلات کے خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے اور تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جب ایران فتح ہوا, مسجد نبوی میں ایران سے آنے والے جو غنائم تھے ان کے ڈھیر لگ گئے. بلایا گیا سراقہ کو, سراقہ سے کہا ذرا ہاتھ اونچے کریں, اور ان کے ہاتھ میں کنگن پہنائے گئے. سیدنا فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا اللہ تیری شان ہے, اسی اسلام کی برکت سے آج ایران کے بادشاہ کے جو اترے ہوئے کنگن ہیں وہ ایک نجدی کو اللہ تعالیٰ پہنا رہے ہیں. یہ پشین گوئی بھی اللہ کے رسول کی پوری ہوئی. آپ قباء میں آ کے ٹھہرتے ہیں, 4 دن یا 14 دن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ قیام کیا. یہ آپ نے جو سب سے پہلا کام قباء میں کیا ہے وہ آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے, مسجد قباء کی تعمیر کی ہے. بعد ازاں آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے ہیں, جس کا اس سے پہلے نام یثرب تھا, تب سے اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا, یعنی نبی کریم علیہ السلام کا شہر. یہاں پہ آنے کے بعد بھی آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. 7 مہینے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس رہے. ابو ایوب انصاری اور صحابہ کرام کی کس قدر حضور سے محبت تھی, ان کا ڈبل سٹوری مکان تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نیچے رکوں گا, میرے پاس آنے جانے والے مہمان آتے ہیں, میرے لیے مشقت ہوگی, آپ کے لیے بھی مسئلہ ہوگا, تو میں نیچے رکوں گا, آپ اوپر رکیں. ایک رات بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رات کو اٹھتے ہیں, خیال آیا کہ اللہ کے رسول نیچے ہیں اور ہم کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ہیں. ہم بیوی کو اٹھایا اور دیواروں کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے کہ کہیں پہ ہمارے پاؤں اللہ کے رسول کی طرف نہ جائیں. پھر نبی کریم سے فریاد کی ہے اللہ کے رسول آپ ہمیں رہنے دیں نیچے, آپ خود اوپر تشریف لے جائیں, ہمیں گوارا نہیں ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام بعض روایتوں میں ملتا ہے کچھ دن اوپر بھی رہے, پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نیچے ہی رہوں گا. ایک واقعہ یہ بات سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی اوپر اوڑھنے کے لیے, میاں بیوی دونوں کے پاس. ایک رات مٹکا ٹوٹ گیا, چھتیں آج کی طرح نہیں ہوتی تھی, تو چھتیں کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے تھے. مٹکا جب ٹوٹا تو وہی جو ان کی چادر تھی اسی سے پانی کو صاف کرنے لگے کہ کہیں پہ یہ پانی اللہ کے رسول پہ کہیں پہ نہ گر جائے. تو سامعین مکرم, نبی کریم علیہ السلام نے جو پہلی ریاست مدینہ, پہلی جو اسلامی ریاست کی بنیادیں رکھی ہیں وہ ہمارے لیے بڑی مشعل راہ ہیں. وہ کون سی ایسی باتیں تھیں؟ آپ نے مواخات مدینہ کیا, آپ نے میثاق مدینہ کیا. ان تمام باتوں میں ہمیں جو ایک بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم بات اللہ کی بات ہوگی, سپریم بات اللہ کی بات ہوگی یا اس کے رسول کی بات ہوگی.
اور بڑی سے بڑی کوئی طاقت آ جائے، بڑی سے بڑی کوئی قوت آ جائے اور اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات کو ختم کرنے کی نوبت آ جائے، اپنی جانیں ختم کرا دو، اپنے آپ کو کٹوا دو، مروا دو، مگر اللہ رسول کی بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میثاق مدینہ یہی تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہودیوں نے بھی سپریم مانا، کسی معاملے میں اگر اختلاف ہوگا، اے اللہ کے رسول جو آپ حتمی فیصلہ کریں گے ہمیں وہی منظور ہوگا۔ تو سامعین مکرم، نبی کریم علیہ السلام کا وہ مشن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کے بھیجا تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ تمام کے تمام ادیان پہ آپ کا دین غالب آ جائے، وہ مشن ہمیں مدینہ منورہ میں آ کے پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، آپ اپنی امت کو یہی پیغام دے کے گئے۔ جب آپ اس دنیا سے گئے تو 10-11 لاکھ مربع میل تک اسلامی فتوحات گئی تھی نا، پوری دنیا پر تو اسلام غالب نہیں آیا تھا، مگر آپ نے اپنا وہی مشن کہ دین اسلام، اللہ کے رسول علیہ السلام پہ اترنے والی نبوت و رسالت، اگرچہ آقا کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں مگر اس مشن کو اب آگے بڑھانا ہے تو حضور کے امتیوں نے بڑھانا ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، تمہیں اگر میری ایک بھی بات کا پتہ ہو، تمہارا فرض ہے کہ یہ بات تم نے دوسرے لوگوں تک پہنچا کے میرے دین کو غالب کرنے میں اپنی کوشش کرنی۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی یہی فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تم میں سے موجود ہیں میرا یہی پیغام ان تک پہنچا دیں جو آج موجود نہیں ہیں۔ ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی جو تھی وہ اسی بات کی عملی تفسیر تھی، ان الحکم الا للہ، فیصلہ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی۔ اب ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار بھی ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا ہے، مگر تیسرا ملک جو دین کے نام پہ بنا وہ آج ہم سے بہت آگے ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ جی 2 ہی ریاستیں کسی بھی مذہب کے نام پہ بنی ہیں، ایک ریاست مدینہ اور ایک ریاست پاکستان، مگر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ایک اور بھی ملک بنا ہے اور وہ اسرائیل ہے جو مذہب کے نام پہ بنا ہے۔ وہ کون سا ملک ہے؟ اسرائیل، جو یہودیوں نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، یہودیت کو پروموٹ کرنے کے لیے مذہب کے نام پہ بنایا ہے۔ اور آپ ذرا ان کا آئین دیکھ لیں کہ اپنے دین کو وہ کس قدر غالب کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کچل رہے ہیں، دبا رہے ہیں، سرمایہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور ہم نے بھی اللہ کا نام لے کے جو یہ ملک حاصل کیا تھا، خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا اور آنکھوں سے شرم سرورے کونوں مکاں گئی، اتنی بے حیائی کہ اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان 73 کا آئین، آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سپریم بات اللہ کی بات ہوگی، مگر اسی اسمبلی کے نیچے بیٹھ کے آپ تمام جو غیر آئینی، غیر دینی، غیر شرعی قوانین ہیں ان کو آپ پوری ڈٹائی کے ساتھ پاس بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ بل پاس ہوا 2018 میں، اور بغیر کسی جماعت کی تفریق کیے ہوئے، مذہبی جماعتوں کو نکالتے ہوئے، کئی دوست سوال کرتے ہیں جی مذہبی جماعتوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اور بھائی مذہبی جماعتوں کے مرہون منت یہ بات آپ تک پہنچی ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مذہبی جماعتیں بھی شاید جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، تمام مذہبی سیاسی جماعتیں شاید انہوں نے اتنا کردار ادا نہیں کیا، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اب اسمبلی میں اگر 300 ممبر ہیں تو 160 بندے نے اگر ووٹ دے دیا ہے تو مذہبی لوگ جو مرضی شور مچاتے رہے وہ آپ کے آئین کا حصہ بن گئے۔ آپ کی تینوں بڑی بڑی جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ کے دور میں یہ بل پیش ہوا، پاکستان تحریک انصاف نے پورا اس کو سپورٹ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو پیش کیا، اور یہ تینوں بڑی جماعتیں اس بل کو پاس کروانے کی پوری ذمہ دار ہیں۔ بل کے خواجہ سراج ہوتے ہیں، مخنث جس کو آپ کہہ لیں، یا ہمارے ہاں آپ ان کو خسرا کہہ دیتے ہیں۔ یہ جی ان کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، دین بھی کہتے ہیں ان کے حق پورے ہونے چاہیے، مگر اس نام پہ جو چور بازاری قائم کی گئی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے جا کے نادرا کو کہہ دے کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں، تو نادرا بغیر کسی ویریفائی کیے
بغیر کسی میڈیکل کو دیکھے وہ کہہ دے گا کہ یہ لڑکی ہے. کوئی لڑکی جا کے کہہ دے میں لڑکا ہوں تو وہ لڑکا ڈکلیئر ہو جائے گا. اور یہ بات تب تو چھپ گئی ہے، آپ کے آئین کا حصہ بن چکی ہے. بات 3 سالوں کے بعد میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں مشتاق احمد، جب انہوں نے پوچھا نادرہ والوں سے کہ یہ 3 سالوں میں یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو پتہ چلا کہ 30,000 بندے اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. کتنے؟ 30,000 بندے اپنی جنس بدل چکے ہیں. 16,000 مردوں نے آ کے کہا ہے کہ ہم عورتیں بن گئی ہیں، اور 14,000 عورتوں نے آ کے کہا ہے کہ ہم مرد بن گئے ہیں. آپ کا سارا سسٹم ہی تباہ ہو جاتا ہے. گویا کہ یہ جو مغرب میں ہوتا ہے لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے. ہمارے آئین میں الحمدللہ یہ حرام ہے، چاہے وہ رب کا دیا ہوا آئین ہو یا ہمارا ملکی آئین ہو، مگر اس بل کے ذریعے اس رستے کو ہموار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں، ہمارا وراثتی نظام ڈیمیج ہو جاتا ہے. لڑکی کا حصہ آدھا رکھا ہے، لڑکی کہہ جی میں لڑکا. نادرہ کے مطابق اگر وہ لڑکا ہے تو اس کو پورا حصہ مرد کے برابر دینا پڑے گا. تو وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہجرت مدینہ کے جو اسباق ہیں اور جو اس کے پیچھے کوششیں تھی اور پھر جو ریاست مدینہ بنی اس کے اندر جو اصول و ضوابط اور آئین رکھا گیا اور ہمارا جو 1973 کا آئین ہے اسی کے مطابق اپنے نظام ہمیں چلانے کی توفیق عطا کرے. یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. ابھی کل ہی میں نے خبر پڑھی کہ اب جو موجودہ جماعت ہے یا انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں. اللہ کا شکر ہے. اللہ ان کو توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ایسی آواز کو زیادہ سے زیادہ اٹھا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.